اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اپنے یوٹیوب چینل ہربز ورلڈ یعنی جڑی بوٹیوں کی دنیا کے ساتھ نزلہ، زکام اور کرونا وائرس کے موضوع پر حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے آپ بھی شیئر کر کے اپنے اخروی چینل مونیٹائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان من، میڈیکل سائنس اور طبی یونانی شانہ بشانہ دکھی انسانیت کی خدمت میں عرصہ دراز سے مصروف عمل ہیں، اور انسانیت ان دونوں سے پوری طرح مستفید ہو رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میڈیکل سائنس 1 سے 10 کی طرف جا رہی ہے اور طبی یونانی 10 سے 1 کی طرف۔ یہ بھی ایک لمبی چوڑی موضوع ہے جس پر انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ اب آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف۔ زکام وہ عمل جس میں اعصابی رطوبتیں رقیق بن کر پانی کی طرح ناک کے ذریعے خود بخود خارج ہوں، چینکیں آتی ہوں، سر میں درد ہوتا ہو، سارا جسم دکھتا ہو، بخار کی سی کیفیت طاری ہو، گلے میں خراش اور معمولی درد ہو، تو اسے عام نزلہ کہتے ہیں۔ زکام نزلے کی تمام علامات میں مزید شدت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ وقفے سے خشک کھانسی شروع ہو جائے اور اعصابی رطوبات ناک کے آخری حصے میں اٹک کر منہ کے ذریعے خارج ہونے کی کوشش شروع ہو جائے تو اسے زکام کہتے ہیں۔ کرونا نزلہ اور زکام کے جملہ علامات میں مزید شدت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے، آکسیجن چڑھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا، خدا نخواستہ اگر 5 منٹ تک سانس رک جائے تو زندگی کا چراغ گل جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تو تھی ان تینوں کی مختصر سی تعارف۔ اگر تفصیل میں جاؤں کہ نرو سیلز، مسکولر سیلز اور ایپیتھیلیل سیلز میں بتدریج کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی کسی اور ویڈیو میں اس پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ فی الحال صرف اتنا بتاتا چلوں کہ فلو نزلہ زکام کیوں ہوتی ہے۔ نزلہ زکام اور کرونا میں وائرس کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ ہے کہ میڈیکل سائنس خود بار بار اعتراف کر چکی ہے کہ یہ وائرس خشک اور سرد موسم میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور گرم موسم میں ہوا میں نمی کی موجودگی کی وجہ سے زمین پر گر پڑ کر مرتے ہیں اور انسانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر میڈیکل سائنس کی یہ بات درست تسلیم کر لی جائے تو پھر گرمیوں یا گرم موسم میں نزلہ زکام کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ موضوع اب بھی تشنہ لب ہے۔ طبی یونانی یا طبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں نزلہ زکام اور کرونا کے اسباب یہ ہیں: نیند کی کمی، ٹھنڈی ہوا میں دیر تک ننگے سر رہنا،
جسمانی کمزوری، گرم کھانے پینے کے بعد ٹھنڈا کھانا یا مشروب پینا، ننگے سر گرم موسم میں دیر تک رہنا، ٹھنڈے کھانے یا مشروبات کے استعمال کے بعد گرم کھانے یا مشروبات استعمال کرنا، زیادہ بولنا اور وائرس شامل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایک متعدی بیماری ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ کریم کا ایک خودکار نظام حضرت انسان کے جسم میں ہر وقت موجود رہتا ہے اور آنے والی بیماریوں کے خطرات سے بچنے کے لیے مدافعتی خلیات محفوظ رکھتے ہیں۔ اس خودکار نظام کے تحت بالغ افراد کو سال میں 2 دفعہ اور نابالغ افراد کو سال میں 10 دفعہ نزلہ زکام ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اعصاب یعنی دماغ میں جمع شدہ فاضل رطوبات خارج ہو جاتے ہیں اور انسان راحت محسوس کر لیتا ہے۔ علاوہ ازیں ایسے افراد ذہنی بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں مرگی کا دورہ یعنی ایپیلیپسی کا دورہ نہیں پڑتا اور جنون بھی نہیں ہوتا۔ قابل غور بات یہ کہ نزلہ زکام سے جسم کے اندر ایک ایسے ٹی قسم کے مفید سیلز یا خلیات پیدا ہو جاتے ہیں جو جسم میں رہ کر کرونا وائرس اور دیگر بیماریوں کے مختلف بدلتے اقسام کو پہچان کر فوراً اس کے نقدار یا حساس حصوں پر حملہ آور ہو کر اسے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے نزلہ کو کبھی بھی بند نہ کیا کرے، ورنہ پیچیدہ بیماریوں سے دوچار ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ طبی یونانی نزلہ کو بند کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا، بلکہ نزلہ بند ہونے کی صورت میں رہنمائی کچھ یوں کرتا ہے کہ جب نزلہ بند ہو تو گرم پانی کی بھاپ لینی چاہیے یا دگتی انگاروں پر پیسی ہوئی ہلدی ڈال کر دھونی لینی چاہیے، یا اس سے بھی آسان عمل کے ناک سے بال اکھیڑ کر بند نزلہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں نزلہ کا پانی کی طرح بہنا اور سر گلے میں درد رہنا اعصابی تحریک کی عکاسی کرتا ہے۔ چونکہ نزلہ کے دوران اعصاب یعنی دماغ کا تعلق جگر سے جڑ جاتا ہے، اس لیے اعصابی غدی مرکب مزاج معرض وجود میں آتا ہے۔ یاد رہے، سر میں درد ہونا اعصابی تحریک کی علامت ہے، کیونکہ قانون مفرد اعضاء کے مطابق درد صرف تحریک والے مقام پر ہوگا، تسکین اور تحلیل والے مقام پر درد نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں رہا کہ تحریک تو اعصابی ہی ہے۔ اب یہ معلوم کرنا کہ مریض کے اعصاب دماغ کا تعلق عضلات دل سے جڑ گیا ہے یا غدد جگر سے جڑ گیا ہے، یعنی مریض کا مزاج اعصابی غدی ہے یا اعصابی عضلاتی۔ پہلے تو اس کی پہچان نبض سے بآسانی کیا جا سکتا ہے، اور وہ یوں کہ اعصابی غدی نبض تھوڑا دبانے سے صرف ایک انگلی پر، اور اعصابی عضلاتی بغیر دبائے صرف ایک انگلی پر محسوس ہوگی۔ علاوہ ازیں اعصابی غدی مزاج میں عضلات دل پر کیمیاوی تسکین کے باعث نبض کی پیمنٹ رفتار تیز اور مشینی تسکین اعصابی عضلاتی میں نبض کی پیمنٹ رفتار سست ہوگی۔ تجربہ کر لیں، فلو، نزلہ اور زکام سے متاثرہ مریض کا نبض کبھی بھی اوپر 3 انگلیوں پر محسوس نہ ہوگی،
اور نئے مریض عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی اور غدی اعصابی ہو سکتا ہے، کیونکہ عضلاتی اعصابی میں اعصاب دماغ پر کیمیاوی تحلیل، عضلاتی غدی میں مشینی تحلیل، غدی عضلاتی میں کیمیاوی تسکین اور غدی اعصابی میں مشینی تسکین کے باعث سر میں درد قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اتنی واضح قانون کے پیش نظر طب یونانی اس کے پیچھے نہیں پڑتی کہ فلو گرمی، سردی یا کسی وائرس کے باعث ہوئی ہے، اور اس وائرس کا نام کیا ہے، رنگ کیا ہے، وزن کتنا ہے، کتنے خلیات سے مل کر بنا ہے، اور ان کے مختلف اقسام کو تباہ کرنے کے لیے کن کن ادویات کی ضرورت ہے۔ المختصر، قانون مفرد اعضاء 10 سے 1 کی طرف بڑھ رہا ہے اور آسانی پیدا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قانون مفرد اعضاء ان تینوں یعنی نزلہ، زکام اور کرونا کے جملہ علامات کو ماسوائے نزلہ کے ختم کرنے کے لیے اعصاب پر مشینی تحلیل پیدا کر کے ایک ہی دوا سے ختم کر دیتا ہے، لیکن نزلہ کو اس لیے نہیں چھیڑتا کہ اس کی اپنی ایک افادیت ہے جو اپنی مقررہ مدت 3 سے 7 روز کے بعد خود بخود ختم ہو جاتی ہے، چونکہ اس کا تعلق اعصابی غدی سرگرم تحریک یا مزاج سے ہے، جو کہ کیمیاوی تحریک ہے، جس کے سبب اینٹی کلاک وائز اعصاب دماغ میں تحریک، غدد یعنی جگر میں تحلیل اور عضلات دل میں تسکین ہوتا ہے۔ اس لیے علاج کے طور پر عضلاتی غدی خشک گرم ادویہ بمطابق مقام مرض، جو طب کی دنیا میں بندہ ناچیز رفتار نبض سے بتا چکا ہوں، تجویز یا استعمال کرنے سے ماسوائے ناک بہنے کے جملہ علامات انشاءاللہ 2-3 خوراکوں ہی سے ختم ہوں گے، اور مریض 15 منٹ کے اندر اندر شفائی اثرات اس لیے محسوس کرے گا کہ عضلاتی غدی ادویہ جو مشینی تحریک کی حامل ادویہ ہیں، کلاک وائز عضلات میں تحریک، غدد میں تسکین اور اعصاب میں تحلیل پیدا کر کے نزلہ، زکام اور کرونا کے جملہ اسباب کو ختم کرے گا۔ سامعین محترم، ویسے تو آپ کچن میں موجود صرف 2 اشیاء یعنی قرن پل، جسے لونگ بھی کہتے ہیں، 10 گرام، دارچینی 30 گرام باریک پیس کر چائے والی 1 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے پوری طرح مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن یہ محرک نسخہ مقام مرض لذت کے لیے ہے۔ جب مرض اس مقام پر ہو تو جوان افراد کے نبض کی فی منٹ رفتار 69 تا 73 اور بوڑھے افراد کے 66 تا 70 ہوگی۔ اگر مرض اس سے بھی اگلے درجے حبس پر چلا گیا ہو تو جوان افراد کے نبض کی فی منٹ رفتار 74 تا 78 اور بوڑھے افراد کے 71 تا 75 ہوگی۔ اور عضلاتی غدی شدید یعنی لونگ 10 گرام، دارچینی 30 گرام، جلوتری 12 گرام سے انشاءاللہ یقینی شفا ہوگی۔ اگر مرض اس سے بھی اگلے درجے قبض پر چلا گیا ہو تو جوان افراد کے نبض کی فی منٹ رفتار 79 تا 83 اور بوڑھے افراد کے 76 تا 80 ہوگی۔ اور انشاءاللہ عضلاتی غدی ملین یعنی لونگ 10 گرام، دارچینی 30 گرام، جلوتری 12 گرام، الوا مصبر 36 گرام سے یقینی شفا ہوگی۔ اگر مرض اس سے بھی اگلے درجے سوزش پر چلا گیا ہو تو جوان افراد کے نبض کی فی منٹ رفتار 84 اور بوڑھے افراد کے 81 سے زیادہ ہوگی۔ اور انشاءاللہ عضلاتی غدی مسل یعنی لونگ 10 گرام، دارچینی 30 گرام، جلوتری 12 گرام، الوا مصبر 36 گرام اور کولتما یا ہنزل
24 گرام تجویز یا استعمال کرنے سے یقینی شفا ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ مرض اس سے بھی اگلے درجے ورم پر چلا گیا ہو تو جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 64 تا 68 اور بوڑھے افراد کے 61 تا 65 ہوگی، اور انشاءاللہ عضلاتی غدی اکثیر یعنی کشتہ شنگرپ رومی 6 گرام، مرمکی 18 گرام، لونگ 18 گرام تجویز یا استعمال کرنے سے یقینی شفا ہوگی۔ لیکن یاد رہے ہر اکثیر دوا کے ساتھ اس مزاج کی ملین دوا ضرور تجویز یا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر مرض اس سے بھی اگلے اور آخری درجے ذوب پر چلا گیا ہو تو جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 64 اور بوڑھے افراد کے 60 سے کم ہوگی، اور انشاءاللہ عضلاتی غدی مقوی یعنی جائفل 12 گرام، لونگ 12 گرام، جلوتری 12 گرام، خلنجان 12 گرام، سنبل الطیب 12 گرام، کچلا مدبر 12 گرام تجویز یا استعمال کرنے سے یقینی شفا ہوگی۔ یاد رہے دوا کے ہر درجے کے ساتھ عضلاتی غدی محرک اور صرف اکثیر دوا کے ساتھ ملین دوا ضرور تجویز یا استعمال کرنا چاہیے تاکہ معدہ سخت نہ ہونے پائے۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔